کہا میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، جو صدائیں سن رہا ہوں، جو صدائیں سن رہا ہوں، مجھے بس انہی کا غم ہے، جو صدائیں سن رہا ہوں، مجھے بس انہی کا غم ہے۔ تمہیں شعر کی پڑی ہے، تمہیں شعر کی پڑی ہے، مجھے آدمی کا غم ہے۔ جسے اپنے خون سے پالا، وہ حسین سجل اجالا، وہی قتل ہو رہا ہے، میری جان اسی کا غم ہے۔ میں ہوں شاعر زمانہ، میرا اور ہے فسانہ، تمہیں فکر اپنے گھر کی، تمہیں فکر اپنے گھر کی، مجھے ہر گلی کا غم ہے۔ رخ مفلساں پہ جالب ہیں ازل سے جس کے سائے، اسی بے کسی کا غم تھا، اسی بے کسی کا غم ہے، جو صدائیں سن رہا ہوں، مجھے بس انہی کا غم ہے۔ تمہیں شعر کی پڑی ہے، مجھے آدمی کا غم ہے۔ آج جالب کی 28ویں برسی ہے، تو ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار دوڑ رہا تھا، بار بار میں ایک سوال کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ یہ کہ آج اگر جالب ہمارے درمیان ہوتے، اگر آج وہ زندہ ہوتے، تو وہ کن موضوعات پہ نظمیں لکھتے؟ آج وہ کن طبقات، کن لوگوں کے خلاف اپنے ٹیلنٹس کا استعمال کرتے؟ کون سے لوگ ان کی نظموں کے تیر کھاتے؟ کیا وہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے حق میں نظمیں کہتے، یا کیا وہ کوئی اور بات کہتے؟ تو میں نے سوچا کہ اس سوال کا جواب ظاہر ہے دینا تو ممکن نہیں ہے، جالب ہمارے میں موجود نہیں ہے، لیکن اگر تاریخی تجزیہ کیا جائے ان کی نظموں کا، تو شاید ہمیں اس سوال کا کچھ جواب کہیں نہ کہیں سے مل جائے۔ کہیں اگر ہم ان کے میتھڈ، ان کی طریقے پہ فوکس کریں کہ کیا ان کی مین ایتھوس تھی، کیسے وہ شاعری پہ، کیسے وہ یہ سوچتے تھے کہ کیا میں نے پولیٹیکل پوزیشن لینی ہے، تو میں نے کہا اس پر ایک گپ شپ دوستوں کے ساتھ کی جائے۔ سب سے پہلے تو میں نے جب تاریخی تجزیہ کیا جالب کی نظموں کا، تو مجھے ایک بڑا زبردست پیٹرن نظر آیا، اور وہ پیٹرن یہ ہے جہاں تک میری سمجھ میں آیا کہ جو بھی حکمران ہوتا تھا، جو بھی اس وقت طاقت میں ہوتا تھا، جو بھی اس وقت اوپریسر ہوتا تھا، جالب اسی کے خلاف نظمیں لکھتے تھے، اور جب وہ پاور سے ہٹ جاتا تھا، جب وہ طاقت میں نہیں رہتا تھا، تو جالب اس پہ تنقید کرنا بھی
بند کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک نظم جو جالب نے ایوب خان کی امریت کے دور میں لکھی، بالخصوص جب ایوب خان نے مادر ملت بی بی فاطمہ جناح قائد اعظم کی ہمشیرہ کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا، تو اور ایک الیکشن بھی ہوا جس میں بی بی مادر ملت جو تھیں وہ الیکشن میں ایوب خان کے خلاف کھڑی ہوئی تھیں، تو جالب نے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے نظمیں لکھیں، ان کے لیے سیاسی ریلیاں بھی کیں۔ تو ایک نظم جالب کی جس کا عنوان ہے مادر ملت، کہ اس زمانے میں لکھی گئی، جالب نے لکھا: ایک ایوان سے ایک آواز سے ایوان لرز اٹھے ہیں، لوگ جاگے ہیں تو سلطان لرز اٹھے ہیں، آمد صبح بہاراں کی خبر سنتے ہی ظلمت شب کے نگہبان لرز اٹھے ہیں، مشعلیں نیکے نکل آئے ہیں مظلوم عوام، غم و اندوہ میں ڈوبی ہے محلات کی شام، راہ میں لاکھ صداقت کے مخالف آئے، قوم نے سن ہی لیا مادر ملت کا پیام۔ تو یہ جالب نے اس زمانے میں ایوب خان کے دور میں مادر ملت کے حق میں نظمیں لکھیں اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب یحییٰ خان کی امریت کا دور گزرا اور بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم الیکٹ ہوئے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب کہنے کو تو پاکستان میں ایک جو ہے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگا، لیکن جالب کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے اس دور میں بھی بھٹو صاحب کے خلاف یہ نظم لکھی کہ قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا ہے، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، اپنے ہونٹوں کی خوشبو لٹانے چلو، گیت گانے چلو ورنہ تھانے چلو، منتظر ہیں تمہارے شکاری وہاں کیف کا ہے سما، اپنے جلووں سے محفل سجانے چلو، مسکرانے چلو ورنہ تھانے چلو، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ لیکن پھر جب ضیاء الحق کا کو ہوا، جب ضیاء الحق کی امریت کا دور شروع ہوا، تو کسی نے بلکہ جالب کو کسی مشاعرے میں کہا کہ جالب صاحب وہ اپنی لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو والی ذرا نظم عنایت کریں۔ تو جالب کا جواب بڑا زبردست تھا۔ جالب نے کہا کہ یہ اس دور میں نے لکھی تھی جب بھٹو صاحب جو ہے وزیر اعظم تھے، اس وقت وہ پاور میں تھے، اور میں ایک انسان کی مخالفت تب تک ہی کرتا ہوں جب تک وہ پاور میں ہو، جب وہ پاور میں نہیں ہوتا تو اس کی مخالفت کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی انقلابی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس وقت ضیاء الحق کی امریت کے دور میں جالب نے بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حق میں نظم لکھی کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جنرل جالے ایک نہتی لڑکی سے۔ مگر وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت پھر سے قائم ہوئی، بی بی پاکستان واپس آئیں اور پاکستان کی وزیر اعظم بھی بنی۔ اب وہی بی بی جن کے لیے جالب نے 88-87 کے دور میں یہ نظم لکھی تھی نہتی لڑکی، جب وہ پاور میں آئیں تو تب جالب نے کیا لکھا؟ جالب نے کہا 1992 میں اپنی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروس، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، وہی حالات ہیں۔ تو یہ سیاسی تجزیہ جب تاریخی اعتبار سے جب ہم جالب کی نظموں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک پیٹرن ہمارے سامنے آویزاں ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو میرے جیسے لوگ
اور ترقی پسند آج کے دوست احباب جو جالب کی ظاہر خاک بھی نہیں ہیں لیکن جالب کی وراثت کو اپنی وراثت سمجھتے ہیں، جالب کے پیغام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو ان سے یہ سوال ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا آج کے حالات کے مطابق، آج کے سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے، کیا جالب اس وقت ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے حق میں نظمیں لکھتے یا وہ پی ڈی ایم کی سپورٹ پہ نظمیں لکھتے؟ جالب کون سی لانگ مارچ کا حصہ بنتے؟ کیا وہ 2013-14 کے دھرنے کا حصہ بنتے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا اور ان حلقوں کے ساتھ مل کے کیا تھا جن کے خلاف جالب نظمیں لکھتے تھے؟ یا کیا جالب آج کے دور میں پی ڈی ایم کی لانگ مارچ میں، پی ڈی ایم کی ریلیوں میں اپنی نظمیں اور گیت پڑھ کے سناتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے جالب نے اس بات کا ہمیں جواب ایک نظم کی صورت میں دے دیا ہے۔ جالب کہتے ہیں، اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا، اور سب بھول گئے۔ لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا، نہ صلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، نہ صلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، حق میں لوگوں کی، حق میں لوگوں کی ہماری تو ہے عادت لکھنا، اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا، اور سب بھول گئے۔ جالب اور جالب کی میموری ہمیشہ زندہ رہے گی، اور جالب کے خلاف، جالب کو جیلوں میں ڈالنے والے مر بھی چکے ہیں اور مٹ بھی چکے ہیں۔ جالب زندہ ہے، جالب پائندہ ہے۔